بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ واش روم سے فارغ ہو کر پھر بعض اوقات بغیر صابن کے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں، کلمہ پڑھ دیا جاتا ہے، تو کیا جو ہاتھ میں نمی رہ گئی اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہوں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں، جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو پاکی کے لیے کلمے کا کوئی تعلق نہیں، نہ غسل کرنے کے لیے، نہ وضو کے لیے، اور نہ اسی طریقے سے کوئی نجاست حقیقیہ جو ظاہری نجاست ہے اسے دور کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں کلمے کا محل ہی نہیں ہے، کیونکہ کلمے سے پاکی کا کوئی تعلق نہیں، پانی کے بہانے سے تعلق ہے۔ اعضائے وضو پر پانی بہے گا تو وضو ہو جائے گا، اعضائے جسم پر پانی بہے گا مکمل طور پہ، ایک دفعہ آپ نے بہا لیا، ناک میں پانی چڑھایا کلی کی، تو غسل ہوگا۔ اسی طریقے سے نجاست حقیقیہ کو پانی بہا کر ساتھ لے گیا تو پاک ہوگے۔ کلمہ پڑھنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسے مقام پہ کلمہ پڑھنا مناسب بھی نہیں ہے کہ گندگی کے اندر کو دور کرتے ہوئے آپ اگر پڑھ رہے ہوں کلمہ تو مناسب نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صابن استعمال کرنا لازم نہیں، لیکن اسمیل دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ استنجا کی سنتوں کے اندر ہے، اور یہ لکھا ہے اکابرین نے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے، بڑا استنجا جس کو کہتے ہیں ہم، اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے کہ مزید اسمیل وغیرہ نہ جسم پہ رہے نہ ہاتھ پر رہے، اتنا پانی یوز کریں۔ صابن استعمال کرنا افضل ہے لیکن واجب نہیں ہوتا، اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں جیسے گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات مٹی استعمال کر لیتے ہیں اور اس سے دھو لیتے ہیں تو وہ اسمیل دور ہو جائے، لیکن صابن استعمال کرنا افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے صابن استعمال نہیں کیا، ہاتھ سے اسمیل وغیرہ سب ختم ہے، اب وہ ہاتھ پاک ہے، وہ نمی اگر کہیں پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نجاست کا اثر موجود ہے، باقاعدہ جسم کوئی نجاست کا رہ گیا خدا نخواستہ، یقینی سی بات ہے اس سے جو پانی لگے گا ناپاک ہوگا، اور وہ کپڑوں تک پہنچے گا تو ناپاک ہوگا۔ اس لیے اچھی طریقے سے صابن کے ساتھ، اور صابن نہ ہو تو کم از کم اتنا پانی بہائیں کہ دل کو مکمل طور پہ اطمینان ہو جائے کہ نجاست کا جسم بھی ختم ہو گیا، اسمیل وغیرہ بھی بالکل ختم ہو گئی ہے، تب وہ کپڑے ہاتھ وغیرہ پاک ہوں گے۔ چاہیے جو انہوں نے پوچھا کہ بعض لوگ قرضہ لے کر عمرہ کرتے ہیں، لیکن بات کی